السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اخوان، آج شبیر سرمد صاحب کی آڈیو سننے کو ملی ہے۔ آپ بھی سماعت فرمائیں کہ بوڑھے آدمی ہیں، بیمار بھی ہیں، جس طرح ہم اپنے دیہاتی ماحول میں کہتے ہیں بھی قبر میں ٹانگے ہیں، اور دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چیزیں میری نظر سے گزری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بیوہ والا الہام جو ہے، کنواری اور بیوہ، بلا شبہ حضرت صاحب نے اس کے آغاز میں یہی تشریح کی تھی کہ حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم صاحبہ کنواری تھی جب آپ سے شادی ہوئی، اور محمدی بیگم کی طرف حضور کا خیال گیا اور وہ تشریف فرمائی آپ نے کہ بیوہ سے مراد وہ ہے کہ شاید اس کا خاوند فوت ہو جائے اور درمیانی روح کاٹ جائے اور میرے نکاح میں آ جائے۔ لیکن واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت اماں جان وہی کنواری تھیں، وہی بیوہ تھیں۔ اس الہام کے اندر یہ اس الہام کی تشریح میں غلطی کہیں یا اجتہادی غلطی کہیں کہ دو الگ الگ عورتیں سمجھی گئیں۔ در حقیقت ایک کے متعلق دونوں الہام تھے کہ وہ کنواری آپ کے نکاح میں آئے گی اور بیوہ رہ جائے گی۔ شبیر سرمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے اور صحت بھی دے۔ اچھا ہوتا کہ آپ پہلے مرزا صاحب کا الہام بیان کرتے، پھر تشریح پر تبصرہ کرتے کہ مرزا صاحب کو تشریح میں کوئی غلطی لگ گئی ہے، تشریح میں پلیکھا لگ گیا ہے، یہ بعد میں آپ کر لیتے۔ میں سنا دیتا ہوں مرزا صاحب کا الہام۔ تریاق القلوب میں مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تخمیناً 18 برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ شاۃ السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے۔ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بکرم و سیب، جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے۔ نہ صرف مرزا صاحب نے شیخ بٹالوی رحمہ اللہ کے سامنے یہ الہام کے معنی بیان کیے، بلکہ ہر ایک کے آگے مرزا صاحب نے یہ معنی بیان کیے، یہ لوگوں کو معنی سنائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ مرزا صاحب نے خود الہام سنایا، خود اس کی تشریح سنائی، اور صرف شیخ بٹالوی کو نہیں سنائی، ہر ایک کو سنائی کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ دو بیویاں، دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک کنواری ہوگی دوسری بیوہ ہوگی۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت بفضل تعالیٰ 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں، اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ میں نہیں یقین کر سکتا کہ مولوی محمد حسین بوجہ شدت عناد اور تعصب اس پیشگوئی کی نسبت اپنی واقفیت بیان کر سکے، لیکن اگر حلف مطابق نمونہ نمبر 2 دی جائے تو اس صورت میں امید ہے کہ سچ بول دیں، یعنی حلف موقت بعذاب اگر ان سے لیا جائے تو امید ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی سچ بول دیں گے کہ واقعتاً میں نے ان کو یہ الہام سنایا تھا۔ اور ایک بات شبیر سرمد صاحب، جو آپ نے محمدی بیگم کے حوالے سے کی ہے، کیوں نہ ہم وہ آپ کی بات مرزا صاحب کے سامنے رکھ کے ان سے پوچھ لیں۔ پہلے آپ اپنی بات سن لیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم صاحبہ کنواری تھی جب آپ سے شادی ہوئی، اور محمدی بیگم کی طرف حضور کا خیال گیا اور وہ تشریف فرمائی آپ نے کہ بیوہ سے مراد وہ ہے کہ شاید اس کا خاوند فوت ہو جائے اور درمیانی روح کاٹ جائے اور میرے نکاح میں آ جائے۔ یہ جو آپ نے تشریح کی ہے کہ حضرت صاحب کا یہ خیال تھا کہ محمدی بیگم شاید بیوہ ہو جائے اور جو درمیان میں روح ہے وہ کٹ جائے اور وہ مرزا صاحب کے نکاح میں آ جائے، اس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امید نہیں کہ محمد حسین نے بلا دیا ہو، مجھے اس کا وہ مکان یاد ہے جہاں کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس کو الہام سنایا تھا، اور احمد بیگ کے قصے کا ابھی نام و نشان نہ تھا۔ شبیر سرمد صاحب اپنے مسیح موعود کے الفاظ سنیں۔ احمد بیگ کے قصے کا ابھی نام و نشان نہ تھا، اور نہ ابھی اس دوسری شادی کا کچھ ذکر تھا۔ پس اگر وہ سمجھے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ خدا کا نشان تھا جس کا ایک حصہ اس نے دیکھ لیا اور دوسرا حصہ جو سیبن یعنی بیوہ کے متعلق ہے دوسرے وقت میں دیکھ لے گا۔ شبیر سرمد صاحب، یہ میں آپ کو مرزا صاحب کے الفاظ بھیجنے لگا ہوں، ان کو غور سے پڑھیے گا،
آئندہ جب تک آپ کی زندگی باقی ہے کبھی یہ تشریح نہ مرزا صاحب کی اس الہام کی کیجیے گا کہ مرزا صاحب نے یہ سوچا تھا کہ محمدی بیگم بیوہ ہو کے آ جائے گی میرے نکاح میں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب احمد بیگ کے قصے کا ابھی ذکر تک نہیں تھا، نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو مولوی محمد حسین ایمان لائے گا۔ مولوی محمد حسین نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا تھا اور اس نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ اس نے عدالت کے اندر یہ بیان دیا کہ ہم احمدیوں کو مسلمانوں کا فرقہ ایک مسلمان فرقہ مانتے ہیں۔ اور پھر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس نے کفر سے رجوع کر لیا۔ پہلے تو کہتا تھا کہ نہیں، سب سے پہلے کفر کا فتویٰ تیار کرنے والا وہ بندہ تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ شیخ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے 1891 میں مرزا صاحب پر فتویٰ کفر لگوایا۔ پورے ہندوستان کا چکر لگا کے علماء سے فتویٰ لیا۔ اس کے متعلق شبیر سرمد صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کی جو پیش گوئی محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے بارے میں تھی کہ وہ مرزائی ہو کر مریں گے، وہ کہتے ہیں، شبیر سرمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ پیش گوئی مرزا صاحب کی پوری ہو گئی۔ شیخ بٹالوی رحمہ اللہ نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا، جو فتویٰ کفر دیا تھا وہ رجوع کر لیا اس سے، اور تکفیر سے توبہ کر لی، مرزائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار بندے کو مرتے ہوئے تو سچ بولنا چاہیے، جب قبر میں ٹانگیں ہوں، فرشتہ سر پہ کھڑا ہو، تو بندے کو کم از کم اس وقت تو سچ بول دینا چاہیے۔ شبیر سرمد صاحب، شبیر سرمد صاحب آئیے آپ کے اس افتراء کا جواب میں شیخ بٹالوی رحمہ اللہ کی قلم سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ افتراء ان کے دور میں آپ کے مرزائیوں نے کیا، یہ جھوٹ آپ کے کابرین نے ان پر بولا ان کی زندگی میں، اور الحمدللہ انہوں نے زندگی میں اس کا رد کیا، اس کا جواب دے دیا۔ اگر وہ فوت ہو جاتے، ان سے یہ مطالبہ نہ کیا گیا ہوتا تو ممکن ہے کہ مرزائی پیچھے سے اس طرح کی افواہیں پھیلاتے جس طرح کی آپ پھیلا رہے ہیں۔ تو آئیے میں ان سے ہی پوچھ کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ کیا انہوں نے اپنے فتویٰ کفر سے رجوع کر لیا تھا؟ کیا وہ اس تکفیر سے باز آ گئے تھے؟ ان کا رسالہ اشاعت السنہ کی جلد نمبر 23 ہے، رسالے کا نمبر 9 ہے، موٹی سرخی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، مرزائی فرقے کا ایک تازہ افتراء۔ فرماتے ہیں افتراء پردازی اور دروغ سازی تو فرقہ مرزائی قادیانی کا اصل اصول ہے، اور ان کے مذہب کی بنا ہی کذب و افتراء پر ہے۔ سب سے پہلا کذب مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، پھر اس کا یہ دعویٰ کہ میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، پھر اس کا یہ دعویٰ کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گئے ہیں اور آنے والا مسیح جس کی پیشن گوئی قرآن مجید میں اشارتاً اور حدیث میں صراحتاً ہوئی ہے میں ہی ہوں، پھر اس کا یہ دعویٰ کہ مہدی موعود بھی میں ہوں، پھر اس کا یہ دعویٰ کہ میں ابن مریم سے بہتر ہوں، پھر اس کا یہ دعویٰ کہ الفاظ جو قرآن کریم اور حدیث میں ہیں مسیح اور مہدی کی آمد کے متعلق، ان کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ اس کے ہر ایک کفر کا مبنی اور اصل اصول ہے۔ اسی دعویٰ ایک کفریہ کی بنا پر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مسیح ابن مریم و یاجوج و ماجوج و دعوت الارض و دجال کے جو معنی میں نے سمجھے اور بیان کیے ہیں وہ معاذ اللہ حاشا للہ نقل کفر نہ باشد، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھے تھے، اور وحی الہی بھی بے وجہ موجود نہ ہونے نمونے دو مثال کے نہیں سمجھا، اور وحی الہی بھی بے وجہ موجود نہ ہونے نمونے و مثال کے نہیں سمجھ سکے۔ ان کفریات پر جو اشاعت السنہ جلد 13 میں مرزا کے حق میں فتویٰ کفر علماء پنجاب ہندوستان کی طرف سے شائع ہو چکا ہے، اس فتویٰ کی صحت پر خاکسار کو اب تک یقین و اعتقاد ہے، اور ان دنوں خاکسار نے ایک اور پرزور فتویٰ کفر مرزا پر بعض علماء دیوبند کے استفتاء پر تیار کیا ہے، جو عنقریب اشاعت السنہ جلد 23 میں شائع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مرزائی پارٹی کے بعض ممبروں نے اس فتوے کا مضمون خاکسار کی زبان سے سن کر بذام خود پیش بندی کی ہے، اور اخبار الفضل اور پیام صلح میں یہ جھوٹی خبر مشتہر کر دی ہے کہ ابو سعید محمد حسین نے مرزا کی تکفیر سے رجوع کر لیا ہے۔
جس پر بہت احباب و اخوان کے خطوط متعلق استفسار حقیقت اس خبر کے پہنچ رہے ہیں، اور جن کے علیحدہ علیحدہ جواب لکھنے سے خاکسار عاجز ہو گیا ہے، لہٰذا بذریعہ اخبار پیسہ اخبار عام مسلمانوں کو اطلاع دیتا ہے کہ خاکسار نے اس فتوی کفر سے رجوع نہیں کیا۔ شبیر سرمد صاحب سنیں غور سے، جس نے رجوع کیا ہو اس پر ہزار لعنت۔ مرزائی اگر جھوٹے نہیں ہیں تو جھوٹے پر کچھ کم ہی کہہ دیں۔ شبیر سرمد صاحب مرنے سے پہلے شیخ بٹالوی کی یہ الفاظ سن کے انہوں نے 1000 بار لعنت کہا ہے نا جھوٹے پر، آپ 500 دفعہ کہہ دیں کہ جھوٹے پر 500 دفعہ لعنت ہو۔ اگر ہمارے کابری نے جھوٹ بولا ہے ان پر 500 دفعہ لعنت ہو، اور اگر شیخ نے جھوٹ بولا ہے ان پر 1000 دفعہ، وہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ کریں ہیں ہمت ایک آڈیو میں، ان مفتریوں نے اس افتراء کا منشا میرے اس قول کو ٹھہرایا ہے جو میں نے عدالت منصفی گجرانوالہ میں کہا تھا۔ سنیے بات، لمبی ہوگی آڈیو، اس کے لیے معذرت، مجبوری ہے، مضمون لمبا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ لفظ بلفظ مجاہدین ختم نبوت اپنے دلوں پر نقش کر لیں۔ شیخ نے کہا، ان مفتریوں نے اس افتراء کا منشا میرے اس قول کو ٹھہرایا ہے جو میں نے عدالت منصفی گجرانوالہ میں کہا تھا کہ میں مرزائیوں کو مطلقاً و بلا تفصیل کافر نہیں کہتا، جس کا مطلب اسی وقت عدالت میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ مرزا کے مریدوں میں سے جو عقائد کفریہ مرزا کے معتقد ہیں ان کو کافر کہتا ہوں، اور جو ان عقائد سے بے خبر ہیں اور دھوکے میں آ کر اس کے مریدوں میں داخل ہو گئے ہیں، جیسے اکثر جاہل مرید پیروں کے مرید ہو جاتے ہیں، وہ کافر نہیں۔ لفظ مطلق الفضل میں بھی موجود ہے، مگر یہ ہٹ دھرم انصاف سے کام نہیں لیتے، یا جہل کے سبب اس لفظ مطلق کے معنی نہیں سمجھتے، اور بددیانتی کی وجہ سے اس لفظ کی تفصیل کو جو میں نے عدالت میں کی تھی خرد برد کر گئے ہیں۔ جی شبیر سرمد صاحب، شیخ کہتے ہیں کہ میں نے عدالت میں یہ لفظ کہے کہ میں مرزائیوں کو مطلقاً اور بلا تفصیل کافر نہیں کہتا۔ اس کی وضاحت بھی ادھر عدالت میں کھڑے میں نے کی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں ان کو مطلقاً کافر نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہوں کہ جو مرزا کے مریدوں میں سے مرزا کے کفریہ عقائد کا معتقد ہے اسے میں کافر کہتا ہوں۔ جو مرزا صاحب کو مہدی کہتا ہے، مسیح موعود مانتا ہے، ذلی بروزی نبی مانتا ہے، جو بھی مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں، ان دعویٰ جات کو، ان عقائد کو جان بوجھ کر جو قبول کر رہا ہے، جسے پتہ بھی ہے کہ مرزا صاحب کے یہ عقائد ہیں کہ انبیاء نے معجزات عمل و طرب سے دکھائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دجال کے معنی نہیں کھلے، یاجوج ماجوج کے معنی نہیں کھل سکے، دعوت الارض کے معنی نہیں کھلے، اور جو مجھے سمجھ آئی ان کو بھی نہیں سمجھ آئی۔ اس طرح کے کفریہ عقائد جو مرزائی ان کو جانتے ہیں، میں ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ ہاں، ان کو کافر نہیں سمجھتا جو ان پڑھ جاہل مرید ہوتے ہیں، پیروں کے ہاتھ پر بیعت کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے پیر کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، بھولے بھالے سیدھے سادے، میں ان کو صرف کافر نہیں کہتا۔ اس کو رجوع کہتے ہیں۔ شبیر سرمد صاحب، اسی کا نام آپ نے رجوع رکھا ہے کہ محمد حسین بٹالوی نے رجوع کر لیا تھا مرنے سے پہلے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے مرتے ہوئے اس طرح کے جھوٹ بولنے سے۔ اس طرح کے جھوٹ بولنے کی بجائے بندے کو ناک چلو میں ڈبو کے مر جانا چاہیے۔ کتنی زیادتی کی ہے، شیخ بٹالوی کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے یا پھر اس دنیا سے نابود کر دے، روز یہی دعا آپ کے لیے کرتے ہیں۔ جی شبیر سرمد صاحب، آپ نے مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی جو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کی تھی کہ یہ مرزائی ہو کر مریں گے، اس کو جس طرح سے آپ نے تھک لگا کے پنچر لگانے کی کوشش کی ہے وہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ البتہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی ہے۔ وہ کس طریقے سے، یہ میں آپ کا ہی بیان کردہ طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے، سنیے ذرا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی، تو مولوی محمد حسین بٹالوی ایک اور بھی تھے، اچھا،
وہ صحابی تھے حضور کے، میں ان سے ملا ہوں، سبز پگڑی والے مشہور تھے. وہ تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ بتاؤ میرا کیا نام ہے؟ محمد حسین بٹالوی. اور میں ایمان لایا ہوں کہ نہیں لایا ہوں؟ وہ کہتے تھے میں ابھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں حضرت مرزا صاحب پر ایمان لایا ہوں. تو پھر پیشگوئی تو پوری ہو گئی. اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ بٹالے کا ایک اور بندہ تھا، اس کا نام بھی محمد حسین تھا، سبز پگڑی والا وہ مشہور ہوا کرتا تھا، اور وہ مرزا صاحب کا مرید تھا. وہ کہتا تھا کہ میرا نام محمد حسین ہے اور بٹالے کا میں ہوں، تو میرا نام محمد حسین بٹالوی ہوا. تو میں ایمان لایا ہوں کہ نہیں لایا مرزا صاحب پر؟ مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری ہو گئی اس طرح سے. لیکن ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شبیر سرمد صاحب، وہ آپ کے اوپر وہ بیوہ والا الہام جو آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو تشریح کرتے ہوئے غلطی لگ گئی یا اجتہادی غلطی لگ گئی، اس کی بھی پھٹیاں اٹھا وہ کھیڑ دے گا. اور یہ جو ہے دوسرا جو آپ نے تھک لگا کے پنچر لگانے کی کوشش کی، اس طرح کر کے پوری کر، اس کی بھی پھٹیاں کھیڑ دے گا. سنیے ذرا مرزا صاحب کے الفاظ. آپ کے مسیح موعود فرماتے ہیں کہ آریوں نے حجت کی تھی کہ یہ فکرہ الہامی کہ جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کرے گا، حمل موجودہ سے خاص تھا جس سے لڑکی ہوئی. میں نے ہر ایک مجلس اور ہر ایک تحریر و تقریر میں انہیں جواب دیا کہ یہ حجت تمہاری فضول ہے، کیونکہ کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کرے، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے. جی شبیر سرمد صاحب، آپ کے مسیح موعود کہہ رہے ہیں کہ جو ملہم ہوتا ہے وہ اپنے الہام کے معنی جب بیان کرتا ہے تو خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اپنے الہام کے معنی بیان کرتا ہے. وہ اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے الہام کے معنی کیا بیان کرنے ہیں، اس کے اندرونے میں کیا پایا جاتا ہے، اس الہام کے اندر کیا پایا جاتا ہے. تو مرزا صاحب نے اگر بکرم و سیبن کی تفسیر خود کی ہے کہ ایک بکر اور ایک بیوہ، ایک کواری اور ایک بیوہ میرے نکاح میں آئے گی، اگر مرزا صاحب نے خود اس کی تفسیر کی ہے تو خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اور الہام کی اندرونی واقفیت کے ذریعے کی ہوگی نا. اس کے بعد اگر مرزا صاحب کی زندگی میں کوئی بیوہ نہیں آئی، اور مرزائی اتنے نلائق تھے کہ انہوں نے ہندوستان سے کسی بیوہ کو پکڑ کر بھی مرزا صاحب کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا کہ چلو اس طرح کر کے پیش گوئی پوری کر لو مرزا صاحب کی، اگر نہیں کر سکے تو پھر اب یہ تھوک لگانے کا فائدہ کیا کہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کواری آئی تھیں تو وہ مرزا صاحب کی گھر میں آ کے بیوہ ہو گئی، مرزا صاحب فوت ہو گئے تو الہام اس طرح پورا ہو گیا. یار وہ کون سے لوگ ہیں جو اس الہام کی اس تشریح کو مانتے ہیں؟ میں حیران ہوں ان لوگوں پر. آخر آپ کے بچے کل کو ہوں گے، ان کی عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، وہ سوچیں گے کہ یہ الہام کی کیا تشریح اور کیا تفسیر ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایک بیوہ سے میرا نکاح ہونا ہے، ایک کواری سے ہونا ہے، اور آپ نے یہ تشریح کی ہے کہ جو ان کی زندگی میں کواری آئی تھی وہ مرزا صاحب کے فوت ہونے سے بیوہ ہو گئی تو کواری سے بھی نکاح ہو گیا، بیوہ سے بھی ہو گیا. یہ تشریح ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا را سوچیں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین بٹالوی خود تو نہیں کر سکے، محمد حسین بٹالوی تو مرزائی نہیں ہوئے، ایک بٹالے کا اور بندہ تھا محمد حسین، اس کا نام تھا سبز پگڑی والا، وہ کہتا تھا میرا نام محمد حسین بٹالوی ہے. تو پیشگوئی اس رنگ میں پوری ہوگی. اس طرح کر کے لوگوں کو پوری کر کے دکھائیں گے مرزا صاحب کی پیشگوئیاں. کیوں نہیں مان جاتے کہ مرزا صاحب کی پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں؟ کیوں نہیں تسلیم کر جاتے؟ اللہ سے ڈریں. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میری 100 پیشگوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں. وہ کہتے ہیں بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا. اب اگر پیشگوئی جھوٹی ہو گئی ہے ثابت تو کہہ دیں پیشگوئی جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، مرزا صاحب جھوٹے نکلے ہیں. کیوں نہیں اقرار کرتے؟ اس طرح کے تھوک لگانے سے پیشگوئیاں پوری کر رہے ہیں، تھوک لگا کے، اور اپنے بچوں کو یہ دے کے جائیں گے دلیلیں، تو وہ تو بیچارے سوشل میڈیا پہ پٹیں گے. آپ کی نسل تو شرمندہ ہوگی یہاں سوشل میڈیا پہ. چھوڑ دیں اس طرح کی ہیرا پھیریاں، توبہ کر لیں مرنے سے پہلے، کلمہ پڑھ لیں
اور مرزا صاحب سے برات کا اعلان کر دیں۔